بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ نصیحت القرآن میں آج کا ٹاپک سورۃ الحجر کی آیات نمبر 97، 98، 99 کے کانٹیکسٹ میں کچھ نصیحت کی باتیں ہیں۔ اگر آپ کسی بڑی مصیبت یا پریشانی میں گرفتار ہیں تو کیوں حد سے زیادہ فکر مند ہوتی ہیں؟ کیوں دن رات سوچ و فکر میں پڑی ہوئی ہیں؟ اللہ ہے نا آپ کے ساتھ، وہ ذات غیب سے مدد فرمائے گی۔ آپ کبھی بھی تنگ دل نہ ہوں، بلکہ اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، اللہ سب خیر کرے گا۔ جب آپ کو حاسدین اور بغض کینہ رکھنے والے لوگوں کی باتوں سے شدید غم پہنچے اور دل تنگی پیش آئے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ خود اس تکلیف کو دور فرما دیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنَّ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِينُ۔ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیے اور نماز پڑھنے والوں میں رہیے اور اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ اسی حالت میں آپ کو موت آ جائے۔ یعنی مرتے دم تک ذکر و عبادت میں مشغول رہیے، کیونکہ ذکر اللہ اور عبادت میں آخرت کی اجر و ثواب کے علاوہ یہ خاصیت بھی ہے کہ دنیا میں جب انسان اس طرف لگ جاتا ہے تو دنیا کی رنج و غم اور تکلیف و مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی پریشان کن امر پیش آتا تو نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، لہٰذا حد سے زیادہ پریشان مت ہوں، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر پھر پریشانی حل ہونے کے لیے یہ مسنون وظیفہ کثرت سے پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ غیبی مدد نازل فرمائے گا انشاءاللہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی کی حالت میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ خلاصہ یہ ہے کہ مصیبت و پریشانی کا آنا انسانی زندگی کے ساتھ مرتے دم تک لازم ہے، جیسے گرمی سردی کا آنا انسانی زندگی کے ساتھ لازم ہے، لہٰذا کبھی بھی تنگ دل نہ ہوں۔ آپ نماز اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگا کریں، کوئی بھی آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، اور آپ کی جو بھی پریشانی ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل سے ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر ثابت قدم رکھ کر اپنی رضا نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ یا مقلب القلوبنا ثبت اقدامنا علی دینک، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔